ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، سدا رہے گا حسین کا غم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پیغم، سنی ہوئی داستان پیغم، ایک آہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنم، صدا رہے گا حسین کا غم، اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم، صدا رہے گا حسین کا غم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید علی کبیر قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے ہمارے پروگرام ہائے کربلا والوں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب، اور ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آغا صاحب آپ کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس حاضر ہوئے۔ اسی حوالے سے آغا میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا حسین کا سفر کا مقصد کیا تھا؟ سفر کربلا کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مولا حسین کا سفر کربلا، مثلا اگر ہم تاریخی عنوان سے دیکھیں تو مولا کا کربلا کی طرف جانا، تو بہرحال اس کے بارے میں تو روایتیں بہت ساری ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس وقت مولا حسین جو ہے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور شہزادی کونین نے مولا حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا تھا، تو روایت تو یہ کہ چند منٹ ہوئے تھے یا تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی ولادت ہوئے، اور پھر مولا حسین نے کو گود میں لیتے ہیں رسول خدا، اور اس وقت جبرائیل کا آنا اور یہ بتانا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جو نواسہ ہے کربلا میں اس طرح قتل کیا جائے گا۔ تو سفر امام حسین کے اشارے تو پہلے سے ہی مل رہے تھے۔ ہاں، خود اگر ہم دیکھیں مولا حسین کا سفر کرنا، تو اس سفر میں 2 یا 3 آپ بولیں۔ پہلا سفر مولا کا ہوتا ہے مدینے سے مکے کی طرف، اور دوسرا سفر ہوتا ہے مکے سے کربلا کی طرف۔ پہلے سفر میں جو دیکھیں مولا مدینے سے نکلتے ہیں، تو وہ حالات مدینہ کو دیکھتے ہوئے کہ گورنر مدینہ نے مولا حسین کو بلایا اور بیعت طلب کری، کس کے لیے؟ یزید ابن معاویہ کے لیے، اور کہا کہ وہ اب خلیفۃ رسول اللہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کی بیعت میں آئیں۔ تو مولا حسین کا بڑا اچھا سا جواب تھا کہ جس اسلام کا خلیفہ یا رہنما جو ہے یزید ہو، ایسے اسلام پہ میرا سلام ہے۔ تو مولا حسین کے ارادے سب جانتے تھے، یزید کے ارادے واضح تھے، مولا جانتے تھے کہ یہ ہر صورت میں مجھ سے بیعت طلب کرے گا، اور کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ حسین جیسی شخصیت یزید جیسی ملعون ترین شخصیت کی اطاعت یا بیعت کے اندر آئے۔ تو مولا حسین کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ رات مدینے میں شاید مولا حسین کی آخری راتوں میں تھی، جب ولید یا کوفے مدینے کے گورنر ہاؤس یا بولیں یا دارالامارہ بولیں، وہاں سے مولا حسین کا نکلنا، اور نکلنے کے بعد سارے خانوادے کو جمع کرنا اور کوشش کرنا کہ ہم یہاں سے رخت سفر باندھیں۔ کون سی جگہ پہ؟ جو دنیا کی سب میں زیادہ مامون جگہ ہے، پرامن جگہ ہے، وہ خانہ خدا تھی۔ مولا حسین کا سفر قصد جو تھا پہلا، وہ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح میں مکے پہنچوں، جو کہ اسلام کے حوالے سے دیکھا تو وہ جگہ ہے جس کی حرمت تقریباً تمام مسالک کے نزدیک، تمام مذاہب کے نزدیک واجب ہے کہ اس جگہ کی حرمت یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو کسی جانور کو نہیں مار سکتے، احرام کی حالت میں کوئی اور دیگر کام نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں پابندی ہوتی ہیں۔ اور مولا حسین کا آنا بھی وہی زمانہ تھا جب حج کا تھا،
وہ بحالت مجبوری مولا حسین نے اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ جس کا مولا نے قصد بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں کچھ لوگ بھیجے گئے ہیں جو میرا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میرے قتل کے علاوہ وہ کعبے کی حرمت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کعبے کی حرمت پامال ہو۔ تو مولا حسین نے وہاں سے سفر کیا، پھر ایک نامعلوم مقام کی جگہ پہ۔ یہ نامعلوم میں نے اس حوالے سے بولا کہ اس وقت تک تو ارادہ تھا کہ کوفے جانا ہے، لیکن مولا نے اپنے نکلنے سے پہلے حضرت مسلم جو کہ ان کے کزن بھی تھے فرسٹ اور ان کے بہنوئی بھی تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو مجھے اتنے کوفے والے خطوط بھیج کے بلا رہے ہیں، ذرا معلوم تو کرو، حالات تو دیکھو، مجھے وہاں کا جو ہے سیاسی حالات ہیں یا وہاں کی جو زمینی حقائق ہیں ان سے مطلع کرو تاکہ میں وہاں پہنچوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم سیدھے کوفے پہنچے اور مولا حسین مدینہ، اور مدینہ سے اپنا مکہ، اور مکہ سے پھر کوفے کے لیے نکلے، اور رستے بھر یہی انتظار کرتے رہے کہ مسلم کا جواب کیا آئے گا۔ اور وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت مسلم کے انشاءاللہ جو موقع آئے گا ان کی شہادت کا بیان، ان کے فرزندوں کا بیان، تو اس میں بتائیں گے کہ حضرت مسلم نے کتنا بڑا جہاد کیا جس کے اثرات جو تھے وہ خود کربلا پہ بے انتہا زیادہ پڑے۔ وہ حضرت مسلم کے جہاد ہی کا نتیجہ تھا جو کربلا میں اتنی سختیاں ہوئیں۔ تو مولا حسین کا ارادہ نہ جنگ کا تھا نہ جدال کا تھا، بلکہ مولا جب چلے تھے تو کہا یہی تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ایک۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مولا جنگ کے ارادے سے یا خدا نہ خواستہ مولا کسی بھی اور ارادے سے، جسے ہمارے پاس تو جملے نہیں ہیں کہ اپنے مولا کی شان میں اس طرح کے جملے ادا کر سکیں گے، کسی بھی ارادے سے جو کہ غلط ارادے سے مولا نکلتے تو کبھی اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے کے نہیں جاتے، فوج کو لے کے جاتے، مردوں کو زیادہ لے کے جاتے، افراد کو زیادہ لے کے جاتے۔ لیکن مولا حسین نے اپنے سفر میں، اور یہ سفر جو تھا، روایت ہے حضرت ام ہانی مولا حسین کی سگی پھوپھی اور مولا کائنات کی واحد اکلوتی بہن تھیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، اور اسی طرح حضرت محمد حنفیہ امام حسین کے چھوٹے بھائی، اور اسی طرح بزرگ شخصیت حضرت ام سلمہ نانی مولا حسین کی، ان سب لوگوں نے مولا حسین سے کہا کہ حسین ہم جانتے ہیں کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں، اگر تمہارا حتمی طور پہ ارادہ ہے جانے کا تو ہم تمہیں روکتے نہیں، جاؤ، لیکن کم از کم ان بچوں اور خواتین کو لے کر نہ جاؤ۔ تو علماء روایت کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ مولا حسین نے، ایک تو کیونکہ حجت خدا تھے، ان کا حکم اولویت رکھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا جانا بھی ضروری ہے، اور میرے مقصد اور مشن کی تکمیل کے لیے جناب زینب و سکینہ جیسی شہزادیوں کا جانا بھی ضروری ہے۔ اور وہ ہم نے تاریخ کے ذریعے دیکھا کہ مولا حسین کو تو شاید قتل کرنے کے بعد سب دبا دیا جاتا اور کوشش کی جاتی کہ حسین کے قتل کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن جناب زینب و ام کلثوم، حضرت ام لیلہ، جتنی شہزادیاں، بالخصوص شہزادی سکینہ، ان لوگوں کی جو آہو فغا اور جو ایک طرح کا اپنے بابا کا، اپنے بھائی کا جو مصائب کا بیان کرنا تھا، بہت بڑا جہاد تھا کہ وہ شام کے، جس شام کے اندر مولا کی شہادت، مولا کائنات کی شہادت جب ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب شام میں خبر یہ پہنچی نا کہ علی کو مسجد میں شہید کیا، تو شامی بڑے حیران تھے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے جو علی کو قتل کیا جائے۔ اب سوچیں وہ شام کیسی جگہ تھی، اس شام کے اندر شہزادی کی تبلیغات کا نتیجہ یہ تھا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، شہزادی سکینہ اور ساری بیبیوں کی تبلیغات کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلی عزاداری، پہلا عزاخانہ، پہلا امام بارگاہ خود شام میں بنایا، اور مجبور ہوا یزید شہزادیوں کی اس تبلیغات کے نتیجے میں کہ اس نے خود پرووائڈ کیا۔ یعنی اگر میں آپ کو روایت بتاؤں وہ کہ جب شہزادیوں کو لے کے چلے تھے تو اس میں کتنا ظلم و ستم ہے، کتنی بدتمیزیاں ہیں، یعنی کہ جناب زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، ام لیلہ ہیں، ام فروہ ہیں، اور ساری شہزادیاں مولا سید سجاد غم یہی تو تھا نا کہ ہماری شام شام شام، یعنی شہزادیوں کو اس طرح بے مقنع و بے چادر۔ یہ تو صرف وہ ہے کہ جو آپ بولیں بے مقنع و بے چادر، لیکن مصائب کا یہ تھا کہ جب وہ قریب پہنچتے تھے تو جس کا جی چاہتا تھا وہ اس کے ہاتھ مارتا تھا، جس کا جی چاہتا جس بیوی کے تھپڑ مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ تازیانہ مارتا، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔
یعنی اتنا احترام بھی نہیں تھا کہ یہ دختران رسول خدا ان کا احترام کریں گے نا، آتے آتے تھپڑ مار دینا، آتے آتے بدتمیزی کرنا، آتے آتے تعزیہ نہ مار دینا، تو یہ ان لوگوں کا دستور تھا بدتمیزی کا۔ لیکن جب یہاں سے یعنی جیسے شام سے مدینے چلیں تو پھر بالکل اس کے اپوزٹ تھا، جو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے جو ہے سوال کے اندر اس کا بتائیں گے کہ وہاں کیا حالات تھے جب شہزادیاں دوبارہ مدینے کے لیے آئیں، اس وقت بالکل کنڈیشن دوسری تھی۔ بہت خوب آغا صاحب۔ حاضرین، ہم اس سوال کے دوران ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے، اور آغا صاحب سے مزید ہم گزارش کریں گے کہ تھوڑی اور روشنی ڈالیں، خواتین جو مولا کے ساتھ آئیں ان کو لے کے جانے کا مقصد جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت بہت کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ جی ناظرین، آغا صاحب نے جیسے کہ ہم نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے ہمیں اس کو بہت بریف اور بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا، اور ہم اسی سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے آغا صاحب سے گزارش کریں گے کہ آغا صاحب روشنی ڈالیے اس کے اوپر کہ مولا حسین اپنی خواتین کو اور بیویوں کو، شہزادیوں کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جانے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جو کہ روایتوں کے حساب سے، اور پلس آپ مزید اس میں بات کریں گے تو جو بہت مشہور روایت ہے وہ شہزادی جناب ثانیہ زہرا کی ہے کہ جس وقت ان کا عقد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہو رہا تھا، تو کربلا کی تیاری کب سے ہے کہ اس وقت شہزادی نے اپنے نکاح میں شرط یہ رکھی تھی کہ جب بھی میرا بھائی حسین سفر پہ جائے گا اس کربلا کے، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جاؤں گی اور اس پہ میری کوئی قدغن یا روک نہیں لگے گی یا روکا نہیں جائے گا۔ اور وہی ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ جس وقت جناب زینب کا جانا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کوئی یعنی کہ جسے کہیں کہ روکنے کی خواہش یا روکنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر آپ مولا حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ ہے شریکۃ الحسین، یعنی مولا حسین علیہ السلام کے مقصد کے اندر جو شریک ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ خود ہی لقب بتا دیتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھ جو اس کی شریک کار ہے اس مقصد میں وہ جناب زینب ہیں۔ حسین کا مقصد شہادت تک تھا، اور شہزادی کا شہادت کے بعد سے جو ہے جسے ہم کہیں کہ ان کی ذمہ داری شروع ہوئی، جبکہ امام وقت موجود ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام امام ہیں، لیکن امام سید السجاد نے امام ہونے کے باوجود جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی پھوپھی سے رجوع کرتے تھے کہ پھوپھی اماں آپ بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، جہاں شریعت کے واجبات آتے تھے تو وہاں جناب زینب پوچھا کرتی تھی۔ بہت مشہور مسئلہ کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شہزادی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا مستقل خیمے بدلتی رہیں، جب آخری خیمہ رہ گیا تو اس خیمے کو جب جلنے لگا تو شہزادی نے پوچھا سید سجاد سے کہ بیٹا اب کیونکہ یہ آخری خیمہ ہے اور اب کوئی دوسرا ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہے، اب تم حکم دو، تم بتاؤ کہ یہاں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ اگر مولا سجاد نہ بولتے کہ پھوپھی باہر نہ نکلیں تو شہزادی زینب وہ مجاہدہ تھی کہ اس جلتے ہوئے خیمے میں رہتی، باہر نہیں نکلتی، لیکن حکم امام تھا، شرعی طور پہ واجب تھا تو پوچھا۔ لیکن اس کے بعد جتنے معاملات آئے وہ ہم نے دیکھا کہ مولا سجاد ہی پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھوپھی اماں اب یہ ہوا ہے بتائیں میں کیا کروں، یزید بلا رہا ہے، آزادی دے رہا ہے، رہائی دے رہا ہے، اب ہم نے کیسے کرنا ہے۔ کہ ہر چیز جو ہے وہ شہزادی زینب کی ہی وجہ سے چلی آگے، انہوں نے ہی سب کچھ کیا۔ ادا کا طریقہ شہزادی زینب، اذا کرنے والی شہزادی زینب، پرسہ لینے کے لیے، جبکہ شام نے تو بہت اذیتیں دی ہیں شہزادی کو، لیکن شہزادی زینب کی جو شرائط تھی ان میں تھا کہ ہمیں ادا خانہ دیا جائے، گھر دیا جائے، مکان دیا جائے، ہم اپنے شہداء کی بھرپور ادا کریں گے، اور یہ کہ جو ہمیں پرسہ دینے آئے گا اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو میں نے کہا نا آپ سے، جب شہزادی چلی تھیں اسیر ہو کے
اور جب چلی تھی رہا ہو کے، ان دونوں کنڈیشنوں میں بڑا فرق تھا. شہزادی جب اسیر ہو کے چلی تھی تو ہر بدبخت و ملعون، اب میں نے کہا نا میرے پاس جملے بہت ڈرتے شہزادیوں کے بارے میں بہت روایت ہے کہ میں تو اس چیز کو بھی نہیں اچھا سمجھتا کہ کوئی شہزادی کے برابر آئے، کھڑا ہو جائے، ملعون آئے اور تعزیانہ مار کے چلا جائے، کبھی جناب زینب کے، کبھی جناب سکینہ کے، کبھی کسی شہزادی کی بھی شہزادی کے. حالت یہ تھی. اور کہتے ہیں جب رہا ہو کے گئی تھیں شہزادیاں تو خصوصی ہدایات تھیں یزید کی طرف سے کہ بیویوں کے جو کجاوے ہوں گے ان کے قریب بھی کوئی نہیں بھٹکے گا. وہ سپاہی جو پچھلے سفر میں مارتے ہوئے آ رہے تھے وہ اتنا دور چل رہے تھے کہ اگر بیویاں بات بھی کریں تو ان کی ساؤنڈ ان کے کانوں میں نہ آئے. اور وہ آنر تھا کہ جو کسی فاتح کا تھا. یہ جو فتح کرایا نا یہ انہی شہزادیوں نے کرایا. میں نے کہا ام ہانی نے روکنے کو کہا، حضرت اسماء ام المومنین نے روکنے کو کہا، جناب محمد حنفیہ نے روکنے کو کہا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے روکنے کو کہا کہ اگر حسین تم جانا چاہتے ہو جاؤ، منع نہیں کرتے، امام وقت ہو، لیکن ان کو لے کے نہ جاؤ. لیکن مولا حسین کے اس فیصلے کو کہ یہ بیویاں میرے ساتھ جائیں گی اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا جب شہزادیاں واپسی مدینے آتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ مولا حسین ان بیویوں کو کیوں لے کر گئے تھے. ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ زندان میں جو ہے داغ مفارقت دے دیتی ہیں، لیکن جناب سکینہ کا گریہ و زاری اور بابا سے محبت اور دربار کے اندر ان کے استغاثے اور ان کا نالہ و فغاں لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں کسی کی ماں بہن اور بیٹی کو اس طرح اسیر کر کے لایا جائے، اس طرح قید کیا جائے. سمجھ میں آتا ہے جنگ میں مرد ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، شہید ہوتے ہیں، ادھر کے بھی ادھر کے بھی مارے جاتے ہیں، لیکن یہ کون ہے، یہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں بیویوں کو، اور وہ مقدرات عصمت و طہارت جیسی بیویاں جن کو کبھی آسمان نے بے مخنو بے چادر نہیں دیکھا، اس طرح دربار میں لانا. اگر شہزادیاں نہ ہوتیں تو یزید نے تو اپنا پوری پلان بنایا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ جسے کوئی نہیں جانتا اس پہ حسین کو قتل کیا جائے، حسین کے قتل کی باتوں کو یا خبروں کو دبا دیا جاتا. آج بھی دنیا کا اصول ہے جو بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے وہ یہی کہ جتنی بھی بڑی خبر ہوگی اس کو جتنا آہستہ آہستہ دیا جائے گا اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اس طرح بتایا جائے گا کہ جیسے حسین نے خروج کیا جو کہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن جناب زینب نے بتایا حسین نے خروج نہیں کیا، حسین نے دین بچایا. حسین نے دین بچایا اور جناب زینب نے مقصد حسین بچایا. اور اس مقصد حسین بچانے کا نتیجہ یہ کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر شہزادی نہ کرتی تو مولا حسین وہاں کربلا میں ختم تھا معاملہ، سب دبا دیا جاتا. لیکن شہزادیوں کی یہ جسے کہنا جہاد، عورتوں پہ تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو جہاد جناب زینب و ام کلثوم اور جناب سکینہ جیسی شہزادیوں نے اپنی جانیں دے کے، انشاءاللہ جو آگے آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے جو مصائب بیتے ہیں وہ مصائب خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی مصیبت. یہ مصائب کا لفظ میں خالی یہ بہت چھوٹا ہے ان بیویوں کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم مجبور ہیں زبان کے اس لیے مصائب استعمال کر رہے ہیں، ورنہ جتنی چھوٹی سکینہ اتنا سخت امتحان، اور جتنی بڑی جناب زینب ان کا اتنا زیادہ سخت امتحان. بس ایک چھوٹی سی روایت نقل کروں اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کو جو ہے جیسے آپ ختم کرنا چاہیں. کہتے ہیں کہ مولا حسین صبح سے شام تک جنازے اٹھاتے رہے. تو جب جنازہ لینے جاتے تھے دشمن حملہ کرتا تھا، وہ جسمانی حملے ہوتے تھے، یعنی تلوار لگتی تھی، چاقو لگتا تھا، نیزہ لگتا تھا، تیر لگتا تھا. ایک حسین کی روح پہ ان جنازوں کے نتیجے آتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ جب آخری رخصت کو سید سجاد کے پاس آیا اور بیوی نے اٹھایا ہے تو سید سجاد نے سوال کیا تھا کہ اماں بابا کا ہے؟ تو کہا یہ جو ضعیف کھڑا ہوا ہے نا یہ تمہارا بابا ہے. اس مقصد کو بچایا، اس ضعیف کی ضعیفی کو کارآمد بنایا زینب نے، اس شہادتوں کو کارآمد بنایا جناب سکینہ ام کلثوم نے. اگر یہ بیویاں نہیں ہوتیں مولا حسین کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا. ہاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ان 2 سوالوں کا بہت خوبصورت جواب دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. ہم آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور کچھ اور سوالوں کے ساتھ اور واقعہ کربلا کو اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے
مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔